آپ سب کو یہاں دیکھ کر بہت خوش ہوئی، یقیناً آپ بھی ہمیں خدا کا شکر ادا کرتے ہیں آج کے اس موقع کے لیے کہ آج پھر یہاں پہ موجود ہیں۔ خدا کا شکر کریں گے، خدا نے ہم کو اس خواہش میں ہماری بڑی مدد کی۔ اب موقع ہے کہ ہم کلام مقدس پر غور کریں۔ ہم اپنی دنیاوی زندگی پہ اگر غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی مینوفیکچرر کوئی چیز بناتا ہے تو بنانے کے بعد اس کی آزمائش کرتا ہے، یعنی اس کا ٹیسٹ لیتا ہے، ٹیسٹ بینچ پہ لاتا ہے اور اس چیز کا ٹیسٹ لیتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا کہ نہیں؟ جب کوئی مینوفیکچرر، جب کوئی چیز بنانے والا، کوئی مشین، کوئی مشینری یا کوئی اکوپمنٹ بناتا ہے تو اس کا ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے اس کو پرکھے کیا یہ واقع ہی میری سوچ پہ پورا اتر سکے گی یا نہیں۔ اس لیے اس کے ٹرائل کیے جاتے ہیں، اس کی آزمائش کی جاتی ہے۔ بعین ہی بالکل اسی طرح خدا بھی کبھی کبھی اپنے لوگوں کو ٹیسٹ کرتا ہے، اپنے لوگوں کی آزمائش کرتا ہے۔ کیا میرا بندہ میرے ساتھ جو منسلک ہے قائم بھی رہے گا یا نہیں؟ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں ایسا موقع آتا ہے کہ خدا اس کو ٹیسٹ کرتا ہے، اس کی سوچ کو دیکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ خدا کو پتہ نہیں یہ بندہ قائم رہے گا یا سلپ ہو جائے گا یا فیل ہو جائے گا۔ خدا ایسا نہیں ہے۔ خدا کیسا ہے؟ خدا دل اور گردوں کو جانچنے والا، جاننے والا خدا ہے۔ دلوں اور گردوں کو جاننے والا خدا ہے، وہ جانتا ہے، اس کو سب پتہ ہے۔ لیکن یہ سب کچھ محض اس لیے کہ ہم اس سے کچھ سیکھیں۔ اگر ہم کلام مقدس میں سے پڑھیں پیدائش کی کتاب اس کا 22واں باب پہلی آیت سے، تو اس میں لکھا ہے خدا نے باپ ابراہیم کو آزمایا۔ کیا ہوا؟ خدا نے باپ ابراہیم کو آزمایا۔ کیسے آزمایا؟ کہ خدا نے بڑھاپے میں اسے اولاد بخشی، اسے بیٹا بخشا جس کا نام اسحاق تھا، جس کا نام اسحاق تھا۔ تو جب خدا نے اسے بیٹا بخشا تو خدا نے اسے آزمانے کے لیے کہ یہ مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے، اسے کہا کہ تیرا بیٹا جو اکلوتا ہے اسے موریا کے ملک میں لے جا اور پہاڑوں میں سے جس پہاڑ کا میں تجھے بتاؤں اس پہاڑ پر جا کر اس کو کیا کرنا، سوگتری قربانی کے طور پر اس کو گزران دے، سوگتری قربانی کے طور پر اسے گزران دے، یعنی اسے قربان کر دے۔ کیسی بات، کتنا مشکل کام۔ جس وقت اسحاق پیدا ہوا اس وقت باپ ابراہیم کی عمر 100 برس، کتنی؟ 100 برس تھی۔ بڑھاپے میں بڑھاپے کا سہارا ملا تو وہ بھی خدا بولتا ہے کیا کر دے، قربان کر دے۔ کتنا مشکل سوال، کتنا مشکل کام۔ لیکن ابھی ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے کیا باپ ابراہیم اپنی آزمائش میں پورا اترا۔ نکالیے میرے ساتھ پیدائش کی کتاب 12واں باب، بلکہ پہلی پڑھیں 21 باب 5ویں۔
غالب. اور جب اس کا بیٹا اسحاق اس سے پیدا ہوا تو ابراہم 100 برس کا تھا. ابراہیم کی عمر کیا تھی؟ 100 برس. ابراہیم کتنی عمر کا تھا باپ ابراہیم؟ 100 برس کا تھا. بڑھاپے میں پیدا ہوا اور خدا نے کیا بولا؟ 22واں باپ پہلی آیت. ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہم کو آزمایا اور اسے کہا اے ابراہم. اس نے کہا میں حاضر ہوں. تب اس نے کہا کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوپنی قربانی کے طور پر چڑھا. جی ہاں، سیم یہی بات ہوئی، یہی بات پہلے ہوئی ہماری. اور ابراہیم نے کیا کیا؟ ابراہیم نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ماں سارہ سے بھی، ہماری بزرگ ماں سارہ سے بھی مشورہ نہیں لیا، یعنی اپنی بیوی سے بھی مشورہ نہیں لیا. کیا بولا کہ صبح کیا کیا؟ صبح ہی اٹھے، کیا کیا؟ 2 نوکر لیے، گدھا لیا، لکڑیاں لی، چھری لی اور ساتھ آگ لی اور چل پڑے. چلتے چلتے جب تیسرے دن موریا کے پہاڑ کی طرف گئے، جب تیسرے دن ان پہاڑوں کو دیکھا، پہلا دن پورا، دوسرا دن، 2 دن مسافت کی. اگر ہو سکتا ہے کوئی آج کا کوئی انسان ہوتا ہمارے جیسا تو بولتا اگر لینا ہی سی بیٹھے لینا ایڈی دور کر کے نال کی نہ پریشان کرنے ہیں. لیکن پوری پیروی ہو رہی ہے، پوری. جی پڑھیے گا تیسری آیت. تب ابراہم نے صبح سویرے اٹھ کر اپنے گدھے پر 4 جامہ کسا اور اپنے ساتھ 2 جوانوں اور اپنے بیٹے اسحاق کو لیا اور سوپنی قربانی کے لیے لکڑیاں چیری اور اٹھ کر اس جگہ کو جو خدا نے اسے بتائی تھی روانہ ہوا. تیسرے دن ابراہم نے نگاہ کی اور اس جگہ کو دور سے دیکھا. تب ابراہم نے اپنے جوانوں سے کہا تم یہیں گدھے کے پاس ٹھہرو. تیسرے دن جب ان پہاڑوں کو دیکھا تو کیا بولا کہ تم دونوں یہیں پہ کھڑے رہو اور ہم تھوڑا آگے جاتے ہیں. میں اور یہ لڑکا میرا بیٹا ہم آگے جاتے ہیں اور جا کے خدا کو سجدہ کر کے پھر واپس آتے ہیں. کرنے کے جا رہا ہے؟ قربان کرنے جا رہا ہے. اور کیا کر رہا ہے باپ ابراہیم؟ ہم سجدہ کر کے واپس آتے. جی بڑھیے. میں اور یہ لڑکا دونوں ذرا وہاں تک جاتے ہیں اور سجدہ کر کے پھر تمہارے پاس لوٹ آئیں گے. اور ابراہم نے سوپنی قربانی. یہاں پہ لکھے ہوئے تم تعلق ایسے لگ رہے ہیں جیسے نا کوئی غلطی ہو رہی ہے. کرنے قربان جا رہا ہے اور کیا کر رہا ہے؟ سجدہ کرنا. قربانی چڑھانا، سجدہ کرنا، خدا کی تعظیم کرنا ایک بات ہے. جی. اور ابراہم نے سوپنی قربانی کی لکڑیاں لے کر اپنے بیٹے اسحاق پر رکھی اور آگ اور چھری اپنے ہاتھ میں لی اور دونوں اکٹھے روانہ ہوئے. تب اسحاق نے اپنے باپ ابراہم سے کہا اے باپ. اس نے جواب دیا کہ اے میرے بیٹے میں حاضر ہوں. اس نے کہا دیکھ آگ اور لکڑیاں تو ہیں پر سوپنی قربانی کے لیے برا کہاں ہے؟ ابراہم نے کہا اے میرے بیٹے خدا آپ ہی اپنے واسطے سوپنی قربانی کے لیے برا مہیا کر لے گا. سو وہ دونوں آگے چلتے گئے اور اس جگہ پہنچے جو خدا نے بتائی تھی. وہاں ابراہم نے قربان گاہ بنائی اور اس پر لکڑیاں چنی اور اپنے بیٹے اسحاق کو باندھا. اور اسے بیٹے نے پوچھا ہے کہ لکڑیاں بھی ہیں، آگ بھی ہے، چھری بھی ہے، لیکن برا کہاں ہے؟ تو باپ نے کہا خدا خود مہیا کرے گا. لیکن آگے کیا ہوا کہ باپ نے کیا کیا؟ لکڑیاں چنی ہیں اور اپنے بیٹے کو ہی باندھ کر وہاں پہ لٹا دیا. لیکن وہاں پہ باپ بیٹے نے دوبارہ یہ سوال نہیں کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. آپ نے بولا خدا مہیا کرے گا. کدھر گیا آپ کا خدا اور کدھر گیا وہ برا جو ذبح کرنا تھا؟ آپ نے یہ کیا کر دیا؟ آپ تو مجھے ہی پکڑ کے لٹا رہے. ایسا کچھ نہیں ہوا کیونکہ یہ وفاداری ہے، فرمانبردار ہے. اور اسے قربان گاہ پر لکڑیوں کے اوپر رکھا اور ابراہم نے ہاتھ بڑھا کر چھری لی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے. تب خداوند کے فرشتہ نے جی ہاں
12ویں آیت بڑی خاص آیت جی. تب خداوند کے فرشتہ نے اسے آسمان سے پکارا کہ اے ابراہیم، اے ابراہیم. اس نے کہا میں حاضر ہوں. پھر اس نے کہا کہ تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اس سے کچھ کر، کیونکہ میں اب جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دریغ نہ کیا. شکریہ جی. تم نے اس سے جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دریغ نہ کیا. یہ کیا وجہ تھی کہ باپ ابراہیم کے سامنے اس کا بیٹا بولا نہیں کہ مجھے لٹا کیوں رہے ہو، مجھے ذبح کیوں کرنے لگے؟ کیا وجہ تھی؟ اس کی مین اور واحد ریزن صرف یہی تھی کہ جیسے باپ ابراہیم اپنے خدا باپ کے سامنے فرما برداری کر رہا ہے، فرما بردار ہے، اسی طرح باپ ابراہیم کا بیٹا اسحاق بھی اس کا فرما بردار ہے. جب ہم اپنے والدین کی فرما برداری کرتے ہیں تو ہماری اولاد بھی پھر ہماری فرما برداری کرتی ہے. اور اگر ہم ہی اپنے والدین کے اپنے والدین کے وفادار نہ ہوں، فرما بردار نہ ہوں، تو پھر ہماری اولاد کیسے ہم توقع کر سکتے ہیں کہ ہماری اولاد بھی اسی طرح فرما بردار ہو جیسے ہم چاہتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے والدین کے بھی وفادار اور فرما بردار رہیں اور باپ ابراہیم کی طرح اپنے خدا کے بھی وفادار اور فرما بردار رہیں. تو یہاں پہ لکھا ہے کہ خدا نے بولا کہ اب میں جان گیا کہ جو تیری آزمائش کرنا چاہتا تھا تو اس آزمائش میں پورا اترا ہے. خدا کا شکر، اس کی تعریف، اس کی تعظیم. تو خدا نے جو آزمائش کی جو آزمایا باپ ابراہیم کو اس میں پورا اترا. اچھا، یہ تو وہ آزمائش تھی جو خدا نے خود اپنی مرضی سے کی. لیکن آگے ہم ایک اور بندے کا ذکر دیکھتے ہیں جس پر خدا کو بڑا مان ہے. وہ کسی سے ڈسکس کرتا ہے، وہ بولتا ہے کہ کیا تم میرے بندے کو جانتا ہے؟ کیسا بندہ ہے یہ؟ ایسا انسان ہے جس کے بارے میں خدا نے خود لکھا، خود بولا کہ کامل، راست باز، خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہے. یہ وہ شخص ہے جس میں 4 خوبیاں پائی جاتی ہیں. اور وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ کون ہے؟ پریز دی لارڈ، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، وہ ہے ایوب نبی. اگر ہم ایوب کی کتاب کھولیں تو اس میں سے پہلا باب سے پہلی آیت پڑھیں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ خدا کسی کے سامنے بات چیت کر کے کیسے، پہلی بات اس میں یہ خوبیاں ہیں، پھر خدا کسی سے بات کیسے کرتا ہے. اوس کی سرزمین میں ایوب نام ایک شخص تھا. وہ شخص کامل اور راست باز تھا اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا. اس کے ہاں 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئی. جی، کیا تھا اس کی خوبی؟ کیا تھی؟ وہ شخص کامل، راست باز، خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا. یہی خوبیاں خدا خود بیان کرتا ہے 8ویں آیت میں. خداوند نے شیطان سے کہا کیا تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا؟ کیونکہ زمین پر کیونکہ خدا کو اپنے بندے پر بڑا مان ہے، بڑا اس پر بھروسہ ہے. تو ابلیس کو، شیطان کو خدا کیا بولتا ہے؟ کیا تو نے اس پر بھی غور کیا کبھی کہ وہ کیسا بندہ ہے؟ تو کیسا ہے وہ؟ کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل اور راست باز. ہاں جی، زمین پر اس کی طرح نہ کوئی کامل اور راست باز آدمی، راست باز جو خدا سے ڈرتا اور خدا سے ڈرنے والا اور بدی سے دور رہنے والا کوئی نہیں. یہ کس نے بولا؟ خدا نے بولا ہے ابلیس کو کہ دیکھ میرا بندہ کیسا ہے، کیا اس پر تو نے کبھی غور کیا؟ پھر ابلیس بولتا ہے، شیطان بولتا ہے خدا کو کہ جب تو نے اتنا کچھ دیا ہے تو پھر تو وہ تیری ستائش، تیری حمد ستائش، تیری تعریف بھی کرے گا، تیرا وفادار، تیرا فرما بردار بھی رہے گا. تو اتنا کچھ مال بھی دیا، کیوں؟
اس کے پاس کیا کچھ تھا؟ اس کے پاس گدھے تھے، بیل تھے، اس کے پاس بھیڑیں تھی، بکریاں تھی، نوکر تھے، بہت مال اسباب تھا. تو اس نے بولا کہ جب تو نے اتنا کچھ دے دیا ہے تو پھر وہ کیوں نہیں تیری تعریف کرے؟ اس بات کو ابلیس بھی جانتا ہے کہ جس کو خدا برکتیں دیتا ہے خدا کو وہ انسان خدا کی تعظیم کرتا ہے، اور جو انسان برکتیں لے کر بھی خدا کی تعظیم نہیں کرتا پھر اس سے بڑی جلدی واپس جاتی ہے، پھر واپس نہیں آتی، پھر دوبارہ نہیں آتی. لیکن اگر وہ خدا کا بندہ تو اسے دوبارہ بھی مل جاتی ہیں، جیسے ایوب کو بھی بلکہ ڈبل ہو کے ملتی ہیں. جی ہاں. سو جب پھر ابلیس نے بولا خدا کو کہ اتنا کچھ تم نے دے رکھا ہے تو اس لیے وہ تیری تعریف کرتا ہے، تو خدا نے بولا کہ ٹھیک ہے اس کا سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے. پھر 8ویں آیت میں پھر لکھا ہے، 8ویں آیت میں اگر پوری پڑھیں گی دو کام ہیں، ایک تو نے بہت مال اسباب دیا ہے اور دوسرا ایک کام اور کیا ہے. وہ دوسرا کون سا کام کیا ہے؟ وہ دوسرا کیا ہے کہ جو کچھ تو نے دے رکھا اس کو محفوظ بھی کرتا ہے. کیا کام کیے؟ دو کام کیے. ایک تو نے بہت سارا مال اسباب دے رکھا ایوب کو، اور دوسرا کام کیا کرتا ہے؟ کیا کیا تو نے کہ جو کچھ اس کا گھر گھرانہ مال اسباب اس کو چاروں طرف سے محفوظ بھی کیا. 10ویں آیت. کیا تو نے اس کے اور اس کے گھر کے گرد اور جو کچھ اس کا ہے اس سب کے چاروں طرف باڑ نہیں بنائی ہے؟ تو نے اس کے ہاتھ کے کام میں برکت بخشی ہے اور اس کے گلے ملک میں بڑھ گئے ہیں. پر تو ذرا اپنا ہاتھ بڑھا کر جو اس پر ہے اسے چھو ہی دے تو کیا وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر نہ کرے گا؟ ہاں جی شکریہ جی. 10ویں آیت میں لکھا تھا کیا تو نے اس کے اور اس کے گھر کے گرد اور جو کچھ اس کا ہے اس سب کے گرد چاروں طرف باڑ نہیں بنائی ہے؟ جی خدا سے پوچھا کیا تو نے باڑ نہیں لگائی؟ اس کا مطلب خدا نے باڑ لگائی ہوئی تھی. تو خدا نے ایوب کو کیا کیا؟ بہت مال اسباب دیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو چاروں طرف سے اس کو محفوظ بھی کیا، باڑ بھی لگائی. جب یہ بندہ خدا نے بولا ٹھیک ہے فقط تو اس کے بدن کو ہاتھ نہیں لگانا، تو جو کچھ کر سکتا کر دے، اور اس کا مال اسباب اس کے بچے سب فنا ہو گئے، سب خدا نے واپس لے لیے. اور وہ بڑا ثابت قدم رہا. اور کیسا ثابت قدم رہا؟ میرے ساتھ نکالیے 21ویں آیت. جی 21ویں آیت. ایوب نے کیا بولا؟ اور کہا ننگا میں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا اور ننگا ہی واپس جاؤں گا. خداوند نے دیا اور خداوند نے لے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو. خداوند نے دیا، خداوند نے لے لیا اور خداوند کا نام مبارک ہو. اور پوری آیت پڑھیے گا. جی اگلی آیت. ان سب باتوں میں ایوب نے نہ تو گناہ کیا. جی ہاں یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی نہ تو اس نے گناہ کیا اور نہ خدا پر بیجا کام کا عیب لگایا، اور نہ ہی بیجا کام کا کوئی عیب لگایا. کیوں کہ اگر تو لے ہی لینا سی تو پھر دیتا کیوں؟ کوئی ایسی بات نہیں کہی. اس نے بولا خداوند نے دیا، خداوند نے لے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو. اس کا مطلب یہ دوسرا شخص ہے جو اپنی آزمائش میں کامیاب ہو گیا، پورا اتر گیا. اور جو آزمائش میں پورا اترتے ہیں وہ مبارک لوگ. چلیں اس کی طرف بعد میں جائیں گے. ابھی ہم ایک ایسا بندہ دیکھتے ہیں. ان دونوں بندوں کی آزمائش کس نے کی؟ دیکھا نا خدا نے ان کو آزمایا. کیوں؟ خدا کو اس پر بھروسہ تھا، مان تھا. ہم ایک ایسے بندے کو دیکھتے ہیں، میں جانتا ہوں ایک ایسے بندے کو جو
خود خدا کی آزمائش کرتا ہے. ایک انسان ہے جس نے خدا کی آزمائش کی، خدا کو آزمایا. کتنی بڑی دلیری اس میں. کبھی کبھی ہم بھی کوشش کرتے ہیں. ایک دفعہ کا مجھے یاد آ رہا ہے، بڑا عجیب سا واقعہ، کئی سال پہلے کی بات ہے، 92 کی تقریباً. رات کا ٹائم تھا، ہم عبادت سے بہت لیٹ ہو گئے، میں اور بھائی والٹن صاحب. تو ہم نے بوٹ پہ بیٹھ کر کماڑی سے اپنے شپ پہ جانا تھا. تو آخری بوٹ نکل گئی. تو بھائی بولنے لگے یار ابھی تو بہت دیر ہو جائے گی، بڑا مشکل ہو جائے گا. تو میں نے ان کو بولا بھائی ہم پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ پترس جب پانی پہ چل کے گیا تو وہ ہمارا شپ ہے، چلے ابھی چلتے ہیں، 2 منٹ میں پانی پہ چلتے ہیں، ابھی ہم چلتے ہیں سیدھے. بوٹ کی کیا ضرورت ہے؟ جب پترس چل سکتا تو ہم کیوں نہیں چل سکتے؟ آئیں. تو جب میں آگے بڑھا، بڑی سپیڈ سے میں آگے گیا، 2-4 قدم آگے سے مجھے پکڑ لیا. بولتے ٹھہر میں بتاؤں گا یہ کام کب کرنا ہے. کیا میں یہ بتاؤں گا یہ کام کب کرنا ہے؟ ابھی نہیں، ابھی ٹھہر جا. اس کا مطلب یہ کہ وہ بھی خدا کا بندہ جانتا تھا کہ خدا کی آزمائش نہیں کرنی، خدا کی آزمائش نہیں کرنی. میرا ایمان ہے اگر پانی پہ چلتا تو پانی چلنے کی اجازت دیتا. کیوں؟ فیت ہے نا، ایمان ہے. پترس نے کیسے چلا؟ پترس نے جیسے کوئی اس کو بولنے لگا تو چاہتا ہے تو میں آ جاؤں، اس نے بولا آ جا، اور چل پڑا. جب ہوا کا تو روک دیکھا تو ڈبو ہونے لگا، پھر وہ دکھانے لگا. تو آزمائش نہیں کرنی چاہیے. لیکن ایک بندے نے کر پھر بھی کی. اس نے بولا خدایا تو جانتا ہے کہ جداؤں بندہ ہے. تو بولتا ہے خدایا تو جانتا ہے مدیانی قوم بڑی خطرناک ہے اور بہت زیادہ ہے، ہم سے بہت ہی زیادہ تعداد میں. تو میں ان سے کیسے لڑوں؟ کیسے میں اپنی قوم کو آزادی دلاؤں؟ تو اس نے بولا میں نا خدایا میں ایک کام کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں دیکھنا چاہتا ہوں تو میرے ساتھ ہے بھی یا نہیں. کیا کیا؟ اس نے بولا کساد چھٹا باب، اس میں لکھا ہے، اس نے کہا خدایا میں یہ اون رکھتا ہوں، اون تھوڑی سی اون رکھتا ہوں، اور اگر رات کو جب اوس پڑے تو باقی جگہ ساری خشک کرے، صرف اون کے اوپر ہی پانی اوس پڑے، تو پھر میں جان جاؤں گا کہ واقعی تو میرے ساتھ ہے، تو مجھے بھیجنا ہے. اور ایسا ہی ہوا. جب صبح اٹھا تو سائڈوں کی ساری جگہ خشک تھی اور جو اون تھی وہ تر تھی. جب اس نے اس کو دبایا، نچوڑا تو اس میں سے 1 پیالہ پانی کا نکلا. پھر بھی اس نے بولا شاید یہ ایسے ہی ہو گیا، پھر بھی وہ پکا نہیں نکلا. اس نے کیا کیا؟ اس نے دوسری دفعہ پھر آزمائش کی. اس نے کیا کہا؟ اس نے بولا ایک دفعہ پھر سے، اگر تو ناراض نہ ہو تو ایک دفعہ پھر سے. ابھی اس طرح ہو کہ آج رات کو جب میں اون رکھوں تو اون خشک رہے اور شبنم اور جو ہے وہ سائڈوں پہ پڑے. اور جب صبح اس نے دیکھا تو ایسا ہی ہوا کہ ساری سائڈوں پہ نمی تھی، اوس پڑی تھی اور اون جو بالکل خشک تھی. اس بندے نے خدا کو آزمایا. اور خدا نے کیوں ایسا کیا؟ تاکہ اس بندے کا دل نہ ٹوٹے. خدا لحاظ کرتا ہے اپنے لوگوں کا. لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ ہم ہر وقت خدا کو آزماتے رہیں، آگ ہے تو کود جائے، کوئی مسئلہ نہیں، خدا ہمارے ساتھ ہے. یہ کیا بات ہے؟ خدا نے بولا نہیں بولا تو پھر کیوں آزمائش کریں؟ ہاں ہمارا ایمان ہے جب ہم اپنی مشکل میں پکارتے ہیں یسوع تیرے فرشتے آئیں، جو فرشتے آتے ہیں، یسوع تیرے فرشتے اس جادوگر کو ان ساری چیزوں کو پکڑ کے لاتے ہیں. آپ نے کئی دفعہ دیکھا خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، پھر بولتے ہیں یسوع تیری تازہ دم فوج آئے، فوج آتی ہے، پھر پوچھتے ہیں جو چیز حاضر ہوتی ہے. ہاں دیکھ رہے ہیں، ہاں جی کتنے بہت بڑے ہیں، قد میں بہت بڑے ہیں، تعداد میں بہت زیادہ. خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. خدا مدد بھیج دیتا ہے، یہ برائی نہیں ہے، لیکن خدا کو آزمانا نہیں چاہیے. صحیح آزمانا چاہیے؟ نہیں آزمانا چاہیے، نہیں آزمانا چاہیے.
کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساری باتوں کے ساتھ یسوع نے بالکل واضح کر دیا، بتا دیا کہ جب تم دعا کرو، متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اس کا 6واں باب، اس میں کیا لکھا ہے؟ جب تم دعا کرو. جی 13 آیت پڑھ دیجیے. ہاں 13 آیت، متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اس کی 13 آیت. تو پہلے 9ویں پڑھیے گا. ہاں جی بس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے. جی بس تم اس طرح دعا کیا کرو. یہ یسوع نے سکھایا. کیا سکھایا؟ بس تم اس طرح دعا کیا کرو. کس طرح کرنی ہے؟ ساری دعائیں بانی آپ کو پتا ہے. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک بنا جائے. اور 13ویں آیت میں کیا ہے؟ اور ہمیں آزمائش میں نہ لا. اور ہمیں آزمائش میں نہ لا. یہ دعا کرنی چاہیے. ہمیں آزمائش میں نہ لا. شکریہ جی. آزمائش میں نہ لا بلکہ بڑائی سے بچا. آزمائش میں نہ لا. یہ کیا کرنی چاہیے؟ دعا کرنی چاہیے. اگر ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں تو پھر بھی آزمائش میں پڑ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یا تو پھر ہم نے دعا نہیں کی تو یا پھر ہماری دعا سنی نہیں گئی. اور کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی مشکل آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو پتہ کیا بولتے ہیں کہ یہ ہماری آزمائش ہے، یہ ہماری آزمائش ہے، یہ ہماری آزمائش چل رہی ہے، آزمائش میں پڑ گیا، مصیبت میں پڑ گیا. ہاں ہو سکتا ہے آپ کی آزمائش، لیکن اگر تو آپ باپ ابراہیم کے قریب ہیں، ہم پلہ کے قریب ہیں، تو پھر تو آپ کی آزمائش ہو سکتی ہے. یا اگر آپ ایوب کے قریب ہیں، پاکیزگی میں، بدگزیدگی میں، تو پھر آپ کی آزمائش ہو سکتی ہے. اور اگر آپ ان کے قریب ہی نہیں، دنیا داری میں پڑے ہوئے ہیں، ہر طرح کا نشہ کرتے ہیں، دھوکہ فریب کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، کسی کا حق مارتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، بدگوئی کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں کی تو ابھی بات ہی نہیں میں نے کی، کسی کی جان لے لیتے ہیں، زناکاری کرتے ہیں، پھر یہ تو بڑی بات ہے. تو پھر یہ بھی کریں اور پھر بولیں شاید ساڑھی آزمائش ہو رہی ہے، منہ میں پان گٹکا اور بولے میری آزمائش ہو رہی ہے. آزمائش کیسی آزمائش؟ آزمائش نہیں، تیرے کیے کا تجھے خدا بدلہ دے رہا ہے، بدلہ دے رہا ہے تجھے. خدا تجھ پر تجھ سے حساب لے رہا ہے. خدا کا قہر اور غضب بڑھتا ہوا ہے تیرے خلاف. ہاں اگر آزمائش ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر تو وہ خدا کا بندہ ہے تو پھر کیا کرے گا؟ پھر مقدسین کو بلائے گا، خدا کے خادموں کو بلائے گا. اور خدا کے خادموں پر کیا دعا کرتے ہیں؟ خدایا اپنے بندہ کے احوال پر نظر ثانی فرما. اگر تو آزمائش کر رہا ہے تو نظر ثانی فرما، چینج کر دے، ختم کر دے، نظر ثانی فرما. اور پھر خدا اپنے لوگوں کی دعا کا جواب دیتا ہے اور نظر ثانی شروع ہو جاتی ہے اور ساری وہ مشکل مصیبت پریشانی ختم ہو جاتی ہے. اور پھر کلام مقدس میں لکھا ہے، ایوب کی کتاب پہلا باب اس کی 12ویں آیت، وہ شخص کیا ہے؟ مبارک ہے. وہ شخص مبارک ہے جو آزمائش پر، پڑھیے گا. خداوند نے شیطان سے کہا، دیکھ. یعقوب کا پہلا باب اس کی 12ویں آیت. مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے. جی وہ شخص کیا ہے؟ مبارک ہے. کون؟ جو آزمائش کی
बर्दाश्त करता है। जो आजमाइश की बर्दाश्त कर गया वो क्या है? मुबारक है। आजमाइश कई किस्म की है। बाब इब्राहिम से कौन सी आजमाइश कराई? औलाद की। और जो अयूब है उससे कौन सी आजमाइश कराई? मालो असबाब की। औलाद की भी चली गई। और अगर हम पे आजमाइश आए तो कैसी आ सकती है? खुदा न खासा कोई माल में से कुछ जा सकता है। माल आने का सबब यानी सोर्स ऑफ इनकम कम हो सकती है, खत्म भी हो सकती है। ये भी आजमाइश हो सकती है। और वो शख्स कैसा है? मुबारक है। मुबारक है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है। आजमाइश की तो बर्दाश्त करिएगा। क्योंकि जब वो मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावन ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। जी, जब वो आजमाइश में पूरा उतरता है तो वो क्या होगा? वो मुबारक होगा। और पहले नंबर पे सर्टिफिकेट किस चीज का? वो मुबारक होगा। दूसरे नंबर पे क्या होगा? उसको ताज मिलेगा। क्या मिलेगा? ताज मिलेगा। अगर कोई ये समझता है कि मेरी आजमाइश हो रही है तो वो समझ ले कि अगर वो साबित कदम रहता है, अगर वो आजमाइश की बर्दाश्त करता है तो उसको दो फायदे होंगे। नंबर 1 वो मुबारक, और दूसरे नंबर पे जिंदगी का, यहाँ पे मुबारक और अगले जहान में जिंदगी का ताज। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, सुने हुए कलाम पर गौर करें। सी बारह तो बतल और सी बतल और सुन भी सो पे रखा।